رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ریڈ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کو ریڈ کرنا۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب تو آپ سب جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ، کہ ہمارے پیارے نبی نے بتایا کہ اگر ہم ایک ورڈ، ایک لفظ ریڈ کرتے ہیں، الف لام میم، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ کتنی نیکیاں دیتے ہیں؟ 10 نیکیاں ماشاءاللہ ہر حرف کے اوپر، یعنی ہر لیٹر کو ریڈ کرنے پہ کتنی نیکیاں دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ 10 نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ الف لام میم، اس میں 3 حرف ہو گئے۔ اگر 3 حرف ہم ریڈ کر رہے ہیں، 3 حرف ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتنی نیکیاں دیں گے؟ 30 نیکیاں دیں گے۔ جی ماشاءاللہ، تو سوچیں کہ کتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں جو قرآن مجید کو آپ پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید کو آپ ریڈ کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کو یاد کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں حفظ کرنا۔ عربی میں حفظ مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا، منہ زبانی پڑھنا، اس کو ہم حفظ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حفظ، ہا فا ظ، حفظ، جی حفظ کرنا۔ اور ابھی جو آپ کریں گے انشاءاللہ وہ حفظ السورہ رہے گا، یعنی سورتوں کو آپ حفظ کریں گے انشاءاللہ۔ اور منڈے، ویڈنسڈے، فرائیڈے انشاءاللہ آپ کی ایک کلاس ہوگی انشاءاللہ، جس کے اندر آپ انشاءاللہ حفظ سورہ پڑھیں گے۔ حفظ سورہ مطلب قرآن پاک کے کچھ سورتوں کو یاد کرنا۔ قرآن کریم کی کسی سورت کے یاد کرنے کو ہم حفظ سورہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حفظ سورہ، یعنی قرآن مجید کے کسی سورے کو یاد کرنا، اس کو ہم حفظ سورہ کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمام دنیا کے لوگ جو ہیں اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ایک ساتھ جمع ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب ہے، ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے، تمام لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، تو تمام لوگ ایک ساتھ جمع ہوں گے، تو جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے، صاحب قرآن، یعنی جن کو قرآن پاک یاد ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ قرآن کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ۔ جنت الگ الگ لیول کی بنی ہوئی، جیسے ابھی آپ فرسٹ گریڈ میں پڑھتے ہیں، سیکنڈ گریڈ میں پڑھتے ہیں، تھرڈ گریڈ میں پڑھتے ہیں، تو ماشاءاللہ ویسے ہی جنت کا بھی کچھ لیول ہے، اور اس لیول کے اعتبار سے آپ کا لیول ہوگا ماشاءاللہ۔ جنت یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ کے طور پر بہت بڑی جگہ دیں گے، جہاں پر آپ ماشاءاللہ آرام اور آسائش کے سب سامان موجود ہوں گے جہاں پر، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک لیول تیار کیے ہوئے ہیں کہ یہ فرسٹ گریڈ میں رہیں گے تو یہاں پہ رہیں گے، پھر اس کے اوپر کے لوگ وہاں پہ رہیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ کیا کیا کیے ہیں؟ درجے بنائے ہیں۔ تو جو جنتی ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے کے اوپر کیا کرو؟ چڑھتے جاؤ۔ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے کے اوپر چڑھتے جاؤ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مقام دیں گے جو قرآن مجید کو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سبھی انشاءاللہ قرآن مجید کو یاد کریں گے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جی جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو قرآن مجید، جیسا کہ تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بہت پیاری آواز ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں قرآن مجید۔ تو ہمارا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں پر ہم آخری آیت کی تلاوت ختم کریں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر قرآن مجید کا کوئی حصہ نہیں، تو اس کا گھر جو ہے ویران گھر کی طرح ہے۔ اس کا گھر کیا ہے؟ اس کا جو دل ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو اس لیے ہمیں ڈیزرٹ ہاؤس کی طرح ہے ماشاءاللہ۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کو یاد کرنا چاہیے، اور کم از کم اتنا تو ضرور یاد کرنا چاہیے جس سے ہماری نماز کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے۔ تو اس سبق کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہیں تجوید کے ساتھ میں آیت الکرسی، آمن الرسول، ربنا آتنا، اور پیچھے کی 10 صورتیں، اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون، انشاءاللہ یہ یاد کرنا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے آیت الکرسی سے۔ ماشاءاللہ سبھی جو ہیں قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اور ابھی آپ تمام بچوں کے پاس بہت ہی اچھا موقع ہے۔ کون سا اچھا موقع ہے؟ وہ اچھا موقع یہ ہے آپ کے پاس
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی آپ کو چھٹی کا موقع دیا ہے جس میں آپ قرآن مجید کے کچھ حصے کو یاد کریں گے اور اپنی چھٹی کو اور بہترین بنائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا وقت نکالیں آپ، دن میں سے صرف 15 سے 20 منٹ نکالیں قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے. انشاءاللہ ان 30 days کے اندر انشاءاللہ آپ تمام صورتوں کو یاد کر لیں گے. یعنی آیت الکرسی، آمن الرسول، ربنا آتنا اور سبحان ربک رب العزتی، اور پیچھے کی 10 صورتیں بہت سے بچوں کو یاد بھی ہیں ماشاءاللہ. تو آپ ان میں سے ہو جائیں گے ماشاءاللہ، آپ کی چھٹیاں اور بھی بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ آج یاد کریں گے اور کل آپ کا دن ہوگا یاد کرنے کا، یعنی آپ گھر پہ خود سے یاد کریں گے انشاءاللہ. اور پھر انشاءاللہ جو ہے اگلا دن جو ہوگا اس میں سنانے کا دن ہوگا، یعنی آپ کو سنانا ہوگا انشاءاللہ. تو ابھی تمام جو بچے ہیں ہمارے پاس، جو آپ ہیں ماشاءاللہ، اور بھی کئی سارے جو بچے جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے پاس خود ایک چیلنج ہوگا کہ آپ میں سے کون بہتر یاد کر کے آتا ہے ماشاءاللہ، کون کتنا بہترین طریقے سے یاد کر کے آتا ہے انشاءاللہ. تو پھر آپ سب کا انشاءاللہ میں سنوں گا اور پھر انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج کے سبق ہمارا کیا ہے؟ آیت الکرسی. کیا ہے؟ آیت الکرسی. یعنی جیسے قرآن مجید میں ہم آیتیں پڑھتے ہیں نا، جو گول نشان بنا ہوا رہتا ہے اس کو ہم آیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آیت. ماشاءاللہ. جیسے ایسا گول نشان آپ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں، ایسے گول نشان دیکھتے ہیں آپ جی قرآن مجید میں؟ ماشاءاللہ سب جی لوگ دیکھتے ہیں. جی ماشاءاللہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ آیت. آیت کہتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جو آیتیں ہیں نا قرآن مجید میں، ٹوٹل قرآن مجید میں جو آیت ہیں وہ ہے 6666. کتنی آیتیں؟ فور سکس سکس کا سکس. سکسٹی سکس. جی 6666 آیتیں. کتنی آیتیں پورے قرآن میں؟ 6666. ماشاءاللہ. تو کتنی آیتیں ماشاءاللہ؟ 6666. 666. ماشاءاللہ سب کو یاد ہو گئی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ کو یاد ہو گئی تو آپ دوسروں کو بھی سکھائیں اپنے گھر پر، جن کو نہیں معلوم ہے ان کو بتائیے. تو ان آیتوں کا جو تمام آیتوں کا لیڈر ہے نا، وہ ہے آیت الکرسی، یعنی تمام آیتوں کا سردار ہے. تمام آیتوں کا سردار کون سی ایک آیت ہے؟ آیت الکرسی ماشاءاللہ. تو اس آیت سے ہم کیا کریں گے؟ آج کے سبق کا آغاز کریں گے، آج کے سبق کی انشاءاللہ شروعات کریں گے. تو اب دیکھیں میں آپ کے سامنے آیت الکرسی میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مجھے قرآن کی جو تلاوت میں کروں گا ماشاءاللہ، قرآن کی تلاوت آپ کو غور سے سننا ہے. اور تمام جو بچے ہیں ماشاءاللہ وہ اپنا مائک بند کر کے زور سے ماشاءاللہ پڑھیں، زور زور سے پڑھیں مائک بند کر کے. اور جیسا میں پڑھ رہا ہوں ویسا ہی آپ ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. اور پھر میں انشاءاللہ کچھ بچوں کو ایکسیس دوں گا اور وہ بچے ماشاءاللہ پڑھیں گے، اور کچھ بچوں کو دوں گا میں، پھر اس کے آگے کا کچھ بچوں کو دوں گا انشاءاللہ. اس طریقے سے ہم انشاءاللہ اس کو یاد کرنے کی شروعات کریں گے انشاءاللہ. تو کبھی بھی اگر آپ کو کوئی آیت یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، کسی بھی آیت کو آپ کو یاد کرنا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو اچھے سے ریڈ کرتے ہیں، اچھے سے دیکھتے ہیں اور اچھے سے پڑھتے ہیں، تاکہ وہ آیت ہم اچھے سے یاد کر سکیں. اگر اس کو ہم نے غلط ریڈ کیا تو آپ کیسے یاد کریں گے؟ غلط یاد کریں گے نا. اگر آپ نے اس کو غلط طریقے سے ریڈ کیا تو اس کو غلط یاد کر لیں گے، اور جب غلط یاد کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پوری زندگی آپ غلط پڑھتے رہیں گے، وہ صحیح نہیں ہو پائے گی، وہی آپ کی زبان پر رہے گا. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھے سے اس کو دیکھنا ہے. یہ جو آیت لکھے ہوئے ہیں اس کو بہترین طریقے سے دیکھنا ہے اور دیکھ کر ریڈ کرنا ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے اور اچھے سے پڑھنا ہے. اور جیسا میں پڑھ رہا ہوں ویسے ہی آپ کو ریپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سننا ہے. دوسرا کام یہ کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے. تیسرا جیسا میں پڑھ رہا ہوں ویسا ہی آپ کو ریپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آیت الکرسی ہم شروع کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے یہ. سورہ بقرہ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت ہے، اس کی ایک آیت ہم ماشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو کون کون سورہ سورہ آیت الکرسی یاد کریں گے؟ بتائیں ماشاءاللہ. ہینڈ ریز کرے کون کون یاد کریں گے. جن کو یاد ہے وہ تجوید کے ساتھ یاد کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا الحمدللہ سب یاد کریں گے انشاءاللہ. چلے، آواز میری برابر آ رہی ہے سب کو؟ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم لوگ. تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہوتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تعوذ. کیا کہتے ہیں؟ جی تعوذ. ماشاءاللہ. تو میرے ساتھ پڑھیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من جی ماشاء اللہ. اعوذ، کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. ا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے اور عو کو بیچ گلے سے نکالیں گے ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی را کو موٹا کریں گے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. تو ابھی ہم ایک آیت پڑھ رہے. پہلی آیت اللہ. کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے اور لام کو موٹا کریں گے کیونکہ لام سے پہلے، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. اللہ موٹا کیجیے. اللہ. جی منہ کو گول نہیں کرنا ہے، یعنی ہونٹ کو گول نہیں کرنا ہے، بغیر گول کیے پڑھنا ہے ہمیں. اللہ. جی لا الہ. جی ای کو ظاہر کیجیے. ای کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ آواز کو دبانا نہیں ہے، آواز کو کھول کے پڑھنا ہے ہمیں. لا الہ الا ہو. جی اللہ لا الہ الا ہو. اللہ لا الہ. یہ جو ہ ہے نا، ہ کو بھی ہم نکالیں گے. لا الہ الا ہو. ماشاء اللہ. اب میں آپ میں سے کسی بچوں کو کہتا ہوں، آپ سنائیں. ماشاء اللہ. جی عائشہ آپ پڑھیں. جی اللہ لا الہ الا ہو. الا ہو. جی ماشاء اللہ. آپ پڑھیں ان کے سامنے. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ اسما. جی اللہ لا الہ الا ہو. جی آپ لوگ سنیں، اس کو میمورائز یاد کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے انشاءاللہ. جی جی آ- ماشاء اللہ. محمد اماد آپ پڑھیے. اللہ لا الہ الا صاحب پڑھو تھوڑا، آواز تھوڑی صحیح نہیں آ رہی ہے. اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ جی ماشاء. الحی. بس 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 اتنا ہی پڑھنا ہے. جی اب اس کو یاد کیجیے، یاد بغیر دیکھے یاد کرنا ہے آپ کو. پڑھتے رہیے اور غور سے سنتے رہیے. جی زائن آپ پڑھو. اللہ لا الہ الا ہو. جی اللہ ہو. ہاں نکالے. اللہ جی الا ہو. جی اگر ہم یہاں پہ رک رہے ہیں تو ہو پڑھیں گے ہم لوگ، اگر کنٹینیو کریں گے تو ہوول پڑھیں گے. اوکے ماشاء اللہ. جی اور کون پڑھیں گے؟ کنٹینیو ادھر سے. جی جی مولانا صاحب نے ادھر سے کنٹینیو کر دی. نہیں نہیں، ابھی ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم یہاں پہ رک گئے ہیں تو ابھی انشاءاللہ کنٹینیو کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. جی اور کون پڑھیں گے؟ کسی کو آ رہا نہیں ہے پڑھنے؟ اچھا ماشاءاللہ سب پڑھیں گے. چلے آئزہ آپ پڑھو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیچے پڑھائیں گے.
اللہ زور سے پڑھو، اللہ، اللہ اللہ لا الہ لا الہ الا ہو. الا ہو ماشاء اللہ. اوکے، چلیں ماشاء اللہ. افرا، آپ پڑھیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیچے پڑھیں گے. اللہ الہ الا لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ نہیں ہے بیٹا، اللہ. جی، چلے ماشاء اللہ ایک بار واپس پڑھتے ہیں ہم، اور پھر انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم ایکسرسائز کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم پوچھیں گے کہ اس کو جلدی یاد ہوا ماشاءاللہ ایک دم تجوید کے ساتھ. اللہ، لا الہ الا هو الحي القيوم. قوف کو نکالیں گے، قوف کو موٹا اور کیسا پڑھیں گے؟ موٹا اور اونچا. قیوم. اللہ، لا الہ الا هو الحي القيوم. جی ماشاء اللہ. اللہ، لا الہ الا هو الحي القيوم. ماشاء اللہ. جی زیدان آپ پڑھو اس کو. جی، اور اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا تو آپ وہ بتائیے مجھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں اللہ گا. جی، لا الہ الا هو ہوول، پورے ہونٹ کو گول کیجیے، ہوول. الحي ہم هو الحي القيوم قیوم. قيوم ماشاء اللہ. جی، ندال قدیر آپ پڑھو. اللہ اللہ، منہ بھر کے اللہ. اللہ ہم اللہ لا الہ لا الہ الا الا هو الا هو الحي الحي القيوم. القيوم قیوم. قيوم عبد الحادی آپ پڑھیے. عبد الحادی، ماشاء اللہ. عبد الحادی. اوکے، عبد الحادی کو آواز نہیں آ رہی شاید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن عبد الحادی آواز برابر نہیں ہے آپ کی. الرحيم مائک صحیح کرو آپ اپنا، پڑھو برابر. ہاں، آواز نہیں آ رہی برابر عبد الحادی آپ کی. چلے ٹھیک ہے، آپ تھوڑا مائک چیک کیجئے پھر اس کے بعد پڑھیے. عبد الحادی کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ محمد عماد. لا إله لا کو کھینچیں گے، إلا لا کے اوپر مد ہے. لا لا الہ لا إله إلا هو هو الحي القيوم حی القیوم. الحي القيوم ماشاء اللہ.
बहुत अच्छा। जाइना आप पढ़िए इसको। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। माशाल्लाह। जी, इफरा। आप म्यूटेड है, अनम्यूट कीजिए बेटा, इफरा। जी। अल्लाहु ला इलाहा ला को खींचेंगे, ला के ऊपर मत है, ला इलाहा ला इलाहा इल्लाहुल हुवल हय्युल इल्ला हुवल इल्ला हुवल कय्यूम हय्युल कय्यूम। हय्युल कय्यूम कय, कॉफ को मोटा करेंगे, कय्यूम। कय्यूम। ठीक है माशाल्लाह। आ- आयशा, अस्मा। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु बेटा हुवल इसको, हय्युल ये जो इल्ला है ना, इस इल्ला को हम मोटा करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन बताएंगे? करेंगे। करेंगे। अच्छा जी। जाइना बताओ क्या करेंगे बेटा, इसको, इस इल्ला को मोटा करेंगे? जी नहीं करेंगे। जी नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? मोहम्मद इमाद आप बताओ। क्यों नहीं? मोहम्मद इमाद। क्योंकि उसपे पत्ता है। पत्थर है, तो पत्थर रहेगा तो करेंगे मोटा माशाल्लाह। कौन बता सकते हैं क्या रीजन है, क्यों नहीं करेंगे? जी। लिप जी जाइना बताओ क्या रीजन है? जी क्योंकि इसमें अल्लाह का नाम नहीं है। ओके ग्रेट। क्योंकि हम हमेशा सिर्फ अल्लाह के नाम को मोटा करते हैं, इसके अलावा किसी हर्फ को मोटा नहीं करते हैं। नहीं। जी, तो ये अल्लाह नहीं है, ये क्या है, सिर्फ नॉर्मल नाम है। नॉर्मल नाम को हमेशा हम क्या करेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम अल्लाह के नाम को यहाँ मोटा कर रहे हैं, अल्लाह। और ये नाम को बारीक पढ़ रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल नाम है, ये भी नॉर्मल नाम है। ओके जी, रीड कीजिए बेटा, गौर से सुनिए सब लोग, सबको सबको याद हो जाना चाहिए जी। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्ला, हुवल बारीक पढ़ो, इल्लाहु इल्लाहु हुवल हय्युल कय्यूम हय्युल कय्यूम। हय्युल कय्यूम। ओके माशाल्लाह। अस्मा आप पढ़ें। जी इसका नाम आसमान, मेरा नाम आयशा है। ओके आयशा आप पढ़ो। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह नहीं वह है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, ये क्या है? इल्लाहुवल, क्या है? हुवल हय्युल कय्यूम ला बस बस तअखुज़ बस, हय्युल कय्यूम। हय्युल कय्यूम कॉफ को मोटा कीजिए, कय्यूम। कय्यूम। चलिए माशाल्लाह, सबने पढ़ लिया, कोई बचे हैं? चलो, आइजा आप बच गए, ठीक है, आप पढ़ें फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जोर से पढ़ो, आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट करें। अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा ला इलाहा इल इल्लाहुल हय्युल कय्यूम। माशाल्लाह। चले आगे बढ़ते हैं, आगे का ये सबक है, यहाँ तक सबक रहेगा इंशाल्लाह हमारा जी। ला तखुजुहु। जी, ता को हम झटके के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ता के साथ में क्या है, हमजा है, इसलिए हम इसको झटके के साथ में रीड करेंगे। और खौ को मोटा करेंगे हम, ला तखुजुहु। जी, ला तखुजुहु सिनतुन
یہ تا کو واو سے ملا رہے ہیں اس لیے यहाँ पे गुन्ना होगा, इदगाम होगा. सीनतुन सीनतु वला नौम वला नौम. वला लौ नहीं नहीं नून है, ये नून वाव फतहा, नून वाव जबर, नौम. लौ लव नहीं पढ़ेंगे, नौ नौ, न का साउंड आएगा, नौ एन का, नौम. जी. ला तखुदुहु सिनतुन वला नौम. जी. ला तखुदुहु सिनतुन. जी बहुत से बच्चे नहीं पढ़ रहे, इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर नहीं देखना है, पढ़ना है गौर से. सिनतुन वला नौम लहू. हा को एकदम क्लियर पढ़ेंगे, लहू मा फिस समावाति. ये कुरान मजीद में बहुत टाइम आते हैं माशाल्लाह, बहुत सारे बच्चों को याद भी होंगे. मा फिस समावाति वमा फिल अर्द. देखिए इसमें रॉ है और दौद है, अर्द. दौद पे आवाज बंद हो जाएगी हमारी, अर्द. जी माशाल्लाह. ये जो आपको यहाँ पे ये एरो दिख रहा है ना, इसमें जो रेड कलर का जो है ना, उस हर्फ के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देना है आपको. जैसे यहाँ पे देखें, ला तखुदुहु, खा को मोटा करना है, ला तखुदुहु. ला तखुदुहु खुदुहु सिनतुन सीनतु वला नौम वला नौ लहू मा फिस समावाति. जी ये क्या है? लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्द. फिल अर्ज जी माशाल्लाह. ठीक है, तो अभी दो तीन करके मैं पढ़ाता हूँ, और ये दो आयतें माशाल्लाह आपको याद करनी रहेगी. इसकी रिकॉर्डिंग जो हमने सबक के भी रिकॉर्ड किया है, इंशाल्लाह मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ताकि आप इसको सुनकर प्रैक्टिस कर सकें इंशाल्लाह. ठीक है, तो ये दो आयतें बहुत आसान है, दो आयत नहीं है बल्कि एक ही आयत के अंदर दो जगह जहाँ पे रुकने की हैं, वहां तक हमें याद करना है इंशाल्लाह. याद हो जाएंगे सबको इंशाल्लाह. जी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह कौन कौन याद करके सुनाएंगे? सब सुनाएंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह इंशाल्लाह और जी जी जिनको याद है माशाल्लाह, वो उनको चाहिए कि माशाल्लाह इसको तजवीद के साथ पढ़े, यानी जैसा हमने तजवीद बताया आपको वैसे ही आपको फॉलो करते हुए पढ़ना है इंशाल्लाह. ठीक है, जी चले. जी जाइन आप पढ़ो इसको. जी. जाइना अंसारी, आप म्यूटेड अनम्यूट करके पढ़े. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ये स्टार्टिंग से पढ़ना है. यहाँ से जहाँ पे हमने ये शेयर करके रखा है ना, वही पढ़ने. لا تأخذه سنة ولا نوم जी ये ता में झटका देंगे हम. لا تأخذه سنة ولا نوم जी प्यारे बच्चों देखो, सीना तुम यहाँ पे ना मजहूल नहीं करना है हमें, सीना तुम इस तरीके से नहीं पढ़ना है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, बहुत ज्यादा लोग इसमें गलतियां करते हैं. तो सीना तुम, आपके दोनों होंठ गोल हो जाएंगे, सीना तुम वला नौम.
سنة ولا نوم جی له ما في السماوات وما في الأرض ماشاء اللہ. زیدان انصاری آپ پڑھیں. لا تأخذه سنة ولا نوم ولا لا نوم ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. جی ماشاء اللہ. محمد اماد آپ پڑھیے. لا تأخذه سنة ولا نوم جی کھل کے پڑھیے تھوڑا. لا تأخذه لا تأخذه سنة وما ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ماشاء اللہ. جی چلیں عبد الحادی آپ پڑھیں. أعوذ بالله بس من ڈائریکٹ یہاں سے شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ سے مت اسٹارٹ کیجیے. اعوذ باللہ پڑھ لا چکے ہیں. تأخذه سنة ولا نوم ولا نوم صاف پڑھیں اور اچھے سے پڑھیں. ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما فی الارض. میں نے آپ کو بتایا کہ جو ریڈ کلر میں جو ورڈ ہے وما نا في الأرض. جی اس کے اوپر بہت توجہ دینا ہے. ارض ضاد کو موٹا کریں گے اور ضاد پہ ساکن کریں گے. ارض. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو ماشاء اللہ بہت سارے بچوں نے الحمدللہ پڑھا. اب سب کی ایک ایک کر کے ہم سنیں گے تو بہت ٹائم چلے جائے گا. تو آپ اس کی ریکارڈنگ سنیں انشاءاللہ اور اس کے ذریعے سے پریکٹس کیجئے انشاءاللہ. آج کے سبق میں ہم نے سیکھا قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بارے میں. حفظ مطلب قرآن مجید کے کچھ حصے کو یاد کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سب لوگ بولے کیا کہتے ہیں؟ حفظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حفظ کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو ہم جو کرنے والے ہیں وہ حفظ السورہ یعنی قرآن مجید کے کچھ سورتوں کو ہم یاد کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو ہم آیت الکرسی ہم نے پڑھا. تو قرآن مجید میں کتنی آیتیں ٹوٹل؟ 6665. 4 ڈیجٹ 666. جی 6666. 6666 آیتیں پورے قرآن مجید میں ہیں. ان آیتوں کے سردار کیا ہیں؟ آیت الکرسی آیت آیت الکرسی. الکرسی. ماشاءاللہ. تو آیت الکرسی ہمیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ؟ ایک آیت کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ. تو تمام جو طلبہ ہیں جو تمام جو بچے ماشاءاللہ جنہوں نے پڑھا انشاءاللہ وہ تمام جو ہے انشاءاللہ اس آیت الکرسی کو انشاءاللہ یاد کر کے آئیں گے. اور جن کو یاد ہے وہ تجوید کے ساتھ پڑھ کر آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ آپ کو ضرور انشاءاللہ آپ کو شیئر کروں گا. آپ اس کو ضرور یاد کر کے مجھے انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ کر کے خود کی ریکارڈنگ بھی بھیج سکتے ہیں مجھے انشاءاللہ پڑھ کر تاکہ میں چیک کر سکوں. اور ان دو جو ہم نے پڑھایا ہے اس کو ایک دم بہترین طریقے سے پڑھنا ہے. یعنی اس کو آہستہ پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. جیسے ہم نے پہلے حدیث میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر جنت کا جو لیول ہے اس کے اوپر چڑھتا جا. تو انشاءاللہ ہم بھی قرآن مجید پڑھتے جائیں گے اور چڑھتے جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آرام سے پڑھنا ہے ایک ایک حرف کی ادائیگی کے ساتھ میں. اللہ اللہ کے لام کو موٹا کریں گے ہم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر آگے پڑھیں گے ہم لا تأخذہ. یہاں پہ تا پہ جھٹکا دیں گے. لا تأخذہ سنۃ. تو میں دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے تاکہ آواز کلیئر ہو جائے. سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. یہاں تک ہمارا سبق ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب کسی کو کچھ کوشچن تو پوچھ سکتے ہیں. زائنہ کچھ کوشچن ہے آپ کو؟ چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملتے ہیں اور نیکسٹ کلاس ہماری ہوگی انشاءاللہ ویڈنسڈے. جی مجھے السلام کوشچن ہے. علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کچھ بول رہے تھے کیا آپ؟ جی میرے کو ایک کوشچن ہے. جب قیامت آتی ہے تو گنتی چالو ہوتی ہے کیا؟ کیا چالو ہوتی ہے؟ قیامت گنتی جب قیامت آنی رہتی ہے تو پہلے گنتی چالو ہوتی ہے. گنتی کون سی گنتی؟ قیامت کی گنتی. قیامت کی کوئی گنتی بھی ہے کیا؟ قیامت تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ جب آنی ہوگی تو آ جائے گی. اس کی کوئی گنتی نہیں، اس کی کچھ سمٹمس ہے، کچھ سائنز ہے، کچھ نشانیاں ہیں. تو وہ نشانیاں ہونی شروع ہو جائے گی تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے. جیسے جی ایک کچھ سائن کیا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے، ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانیں گے. کچھ اس کی نشانیاں یہ بھی ہیں کہ جو ہیں قرآن سے بے رغبتی شروع ہو جائے گی، قرآن کو نہیں فالو کریں گے، اسلام کو فالو نہیں کریں گے. تو یہ ساری یہ ساری جو ہیں نشانیاں ہیں، ان ساری نشانیوں کو اگر ہمارے سامنے جو ہے شروع ہو جائیں تو یہ سمجھیے کہ قیامت قریب ہے. ٹھیک ہے، جی جی. چلیے اور کچھ کوشچن؟ نہیں. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.